ایک کہتا ہے 8 منٹ پہلے روزہ کھولو، ایک کہتا ہے 8 منٹ کے بعد روزہ کھولو، ٹھیک ہے۔ ایک کہتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت شلوار اونچی کرو، ایک کہتا ہے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ لمبی لسٹ بنے گی، شاید ہزاروں مسئلے بنیں گے جن میں ایک مسلمان کچھ کہتا ہے اور دوسرا مسلمان کچھ کہتا ہے۔ یہ جو ہزاروں مسئلے بنیں گے نا، ان سب کو ایک طرف رکھیے، اور ایک موٹا سا مسئلہ یہ کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین کون ہے۔ ایک مسلمان کہتا ہے کہ کوئی اور جانشین ہے، ایک مسلمان کہتا ہے کوئی اور جانشین ہے، اور ایک مسلمان کہتا ہے کہ علی جانشین۔ اب کس والے مسلمان کی بات کو مانا جائے؟ تو قرآن مجید نے واضح طور پر کہہ دیا کہ میرا نبی تمہارے اختلافات میں جو فیصلہ سنائے، اس فیصلے کو جو نہیں مانے گا وہ مومن ہی نہیں۔ تو اب مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے فیصلوں کو تلاش کیا جائے کہ سرکار نے فرمایا کیا ہے، سرکار کیسے نماز پڑھتے تھے، سرکار کیسے روزہ کھولتے تھے، سرکار نے حج کیسے کیا، سرکار نے عبادتیں کیسے انجام دی، پھر سرکار دو جہاں نے اپنے بات کا کوئی انتظام کیا یا نہیں کیا۔ آپ توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ میں نے اصلی مضمون آپ کے حوالے کر دیا کہ مسلمانوں میں اختلافات کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور جو سب سے زیادہ ابھی ہم مسجد کا افتتاح کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر افتتاح کر کے حاضر ہو رہے ہیں آپ کے خدمت میں، تو کچھ تاخیر بھی ہوئی ہے، مگر تاخیر ہوئی تو کچھ اس کا سبب بھی ہوگا۔ تو وہ سبب تو یہ ہے کہ بس حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں۔ تو اتنا میں عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ جس عمل کو مسلمان انجام دیتا ہے وہ ہے نماز۔ ایسا ہی ہے نہیں؟ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، 5 نمازیں ہیں جو مسلمان پڑھتا ہے، اور ہر نماز میں کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت ہیں۔ تو مسلمان دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو کثرت سے جو فعل انجام پاتا ہے اس کے بارے میں ذرا ایک مثال سن لیجیے۔ جب چوتھے دور حکومت میں، میرے بھائیو اس کا ایکو بالکل مطلب، جب چوتھے دور حکومت میں یعنی مولا کائنات جب چوتھے نمبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے کرسی پر، مسند پر، تو مولا نے پہلی آفیشل نماز جماعت پڑھائی، آفیشل رسمی، اگر آج کی زبان میں کہوں تو رسمی نماز جماعت پڑھائی۔ جیسے ہی نماز جماعت مولا نے ختم کی تو صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے چلو علی کے پاس چلیں، اور سب سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، یا علی آج تم نے محمد مصطفیٰ کی نماز یاد کی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ میں نہیں جانا چاہ رہا صرف نماز کے اوپر، میں حقیر فقیر ایک طالب علم آدمی ہوں، طالب علم ہوں، صرف نماز کے اوپر میں اگر بات کروں تو مجھے کافی ٹائم چاہیے۔ خاص طور پر امام فخر الدین رازی ہمارے بھائیوں کے عالم دین ہیں، وہ تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نماز میں جو بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شام والے کی اطاعت کرتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ پر؟ میں تو بھائی ایسے ہی اشاروں کے نام میں بات کرتا ہوں، ساتھ ساتھ چلنا آپ کا کام ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو نماز میں بسم اللہ ہی نہیں پڑھتا وہ شام والے کی اطاعت کرتا ہے، اور شام والے نے نماز میں سے بسم اللہ ختم ہی اس لیے کروائی تھی کہ علی کا بغض تھا۔ اور بسم اللہ پڑھنے کا، وہ کہتے ہیں بسم اللہ نماز میں جہرن پڑھنی چاہیے۔ امام فخر الدین سنی عالم ہے، وہ کہتے ہیں بسم اللہ نماز میں اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے، بسم اللہ نماز میں پڑھنی چاہیے، توجہ ہے پڑھا۔ اور اس کا سبب انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ علی نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے، اور آگے بات پوری نہیں ہوئی، آگے وہ کہتے ہیں اور کیونکہ علی نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے، اور سرکار کا فرمان یہ ہے الحق مع علی و حق مع علی علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ، اور کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اس لیے جو علی کہے وہی بات ماننی ہوگی۔ نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو ہم سب مولائی بیٹھے ہیں، چاہے سنی بیٹھا ہو یا شیعہ۔ سندھ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے،
یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہاں کا شیعہ تو ویسے ہی مولائی ہے. یہاں ہمیں جو جگہ جگہ علم نظر آ رہے ہیں وہ سارے شیعوں نے نہیں لگائے، وہ اہل بیت شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. امام حسین کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی در حسین پر آ کے بیٹھا ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو وہ ہمارا ہے. وہ شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. تھوڑی سی توجہ دیں گے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ پیار دینے کی جگہ ہے. دنیا میں کوئی آپ کو غیر مسلم نہیں ملے گا جو علی کو نہ مانتا ہو، اس لیے کہ مولا علی کا دوسرا نام علم ہے. مولا علی کا دوسرا نام علم ہے. مولا علی کا دوسرا نام شجاعت ہے. شجاعت کا دوسرا نام علی ہے. علم کا دوسرا نام علی ہے. علم کہیے یا علی کہیے، عدل کہیے یا علی کہیے، علی کہیے یا عدل کہیے. علی کا دوسرا نام سخاوت ہے. اس دروازے پر آنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا. قرآن نے پکار کے کہا ہے کہ ایک ایسا درخت ہے اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. شجرۃ طیبۃ کا کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبہ اصلها ثابت. قرآن کہہ رہا ہے ایک ایسا درخت ہم نے بنایا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ایک ایسا درخت بنایا جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں. دنیا کا کوئی درخت مجھے بتائیے جس کی شاخیں آسمانوں میں. یہ ایک ایسا درخت ہے جو یہاں بھی کھلاتا ہے وہاں بھی کھلاتا ہے. آگے آیت کہتی ہے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. دنیا کا کوئی درخت نہیں ملے گا جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. چند دن پہلے میرے مولا امام محمد باقر کی شہادت کی تاریخ گزری ہے. حضرت کی خدمت میں کچھ لوگوں نے آ کر یہ پوچھنا چاہا کہ مولا بتائیے امام کا اپنے چاہنے والوں پر حق کیا ہے اور چاہنے والوں کا امام پر حق کیا ہے. تو امام نے جواب دیا. ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کیا آپ جان سکتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے تعداد میں جو لوگ آئے ہیں آپ کا شیعہ ان میں سے کون ہے؟ حضرت نے فرمایا میں تمہارے نام بھی بتا سکتا ہوں، تمہارے والد کے نام بھی بتا سکتا ہوں، تمہارے دادا کے نام بھی بتا سکتا ہوں، تمہارے اجداد کے نام بھی بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں اس وقت کیا سوچ رہے ہو. امام محمد باقر فرماتے ہیں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں اس وقت کیا سوچ رہے ہو. تو ایک شخص نے مسکرا کے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہو. کہ اللہ بتائیے میں کیا سوچ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا تم ابھی سوچ رہے ہو کہ شجرہ طیبہ کا مطلب پوچھو. تو سنو شجرہ طیبہ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے ہم اہل بیت ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، اور ہر موسم میں جو درخت پھل دیتا ہے وہ ہمارا گھرانہ ہے. یعنی ہمارے ہاتھوں میں رسیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم رسیاں چھڑوا رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہوتا تو ہم لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. ان کے گھر میں فاقے ہیں مگر دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے گا. یہ ہے اہل بیت کا پیغام. ایک جوان مجھ سے کہنے لگا شاہ صاحب کہ پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے. ایک صاحب کہنے لگے پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا. میں نے کہا نہیں، غلط فہمی ہے. تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا. جی سخاوت کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. سخاوت تو ایک کیفیت کا نام ہے. جو سخی ہوتا ہے نا وہ پریشان حال کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی کو سخاوت کہتے ہیں، اور پھر اللہ اس کے ذریعے سے تقسیم کروا دیتا. اہل بیت کے گھر میں فاتح تھا، روزہ رکھا، بی بی سیدہ نے 5 روٹیاں بنائی. پنجتن کی 5 روٹیاں کہ ایک ایک روٹی کھا کے سب افطار کر لیں گے. دروازے پر مانگنے والا آ گیا. سورہ مبارکہ الفجر کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَأَسِيرًا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسکین اور یتیم اور اسیر کو عطا کرتے ہیں. دروازہ بجا، بی بی سیدہ نے آواز دے کر پوچھا، مولا علی نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ اس نے کہا مسکین ہوں. 5 نے روٹیاں دے دی.
دوسرے دن جب افطار کرنے کے لیے دسترخوان لگایا، ہاتھ بڑھا رہے تھے روٹی کی طرف، پھر دروازہ بجا۔ مولا علی نے پوچھا کون ہے؟ کہا یتیم ہوں۔ پانچوں نے روٹیاں دے دی۔ تیسرے دن پھر افطار کرنے کے لیے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، دروازہ بجا، پوچھا کون ہے؟ کہا اسیر ہوں۔ پانچوں نے روٹیاں دے دی۔ میں مولا علی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں مولا ایک روٹی، وہ ایک تھا نا، اس کا تو پیٹ ایک روٹی سے بھر جاتا، آپ ایک روٹی اسے دے دیتے، باقی 4 روٹیوں سے آپ افطار کر لیتے۔ مولا علی کا جواب آئے گا مانگنے والے نے کب کہا ہے مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر مانگ رہا ہے، جتنے رہتے ہیں سب دیں گے۔ یہ اہل بیت کی سخاوت ہے، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ تھکیے گا نہیں میری باتوں سے، یہ ارادہ کرتے ہیں اور اللہ انہیں عطا کرتا ہے اور یہ بانٹ دیتے ہیں۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریھا، اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں تقسیم کروا۔ یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ بھی اہل بیت کا کھا رہا ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، اہل بیت کو ماننے والے، اہل بیت کو نہ ماننے والے، اور اہل بیت کے دشمن۔ ہر نہ ماننے والا دشمن نہیں ہے۔ یہ جو انگریزوں تک اہل بیت کا پیغام نہیں پہنچا وہ نہیں مانتے مگر دشمن نہیں ہے۔ یہ جو ہندوؤں تک اہل بیت کا اگر پیغام نہیں پہنچا نہیں مانتے مگر وہ دشمن نہیں ہے۔ ماننے والا یعنی آپ، نہ ماننے والا جو جانتا ہی نہیں ہے، اور دشمن اہل بیت کا۔ اہل بیت کی طرف سے رزق چاہنے والے بھی کھاتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ بھی کھاتا ہے، اور جو دشمن ہے وہ بھی کھاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے پھول کی خاطر مالی پودے میں پانی دیتا ہے، پانی تو وہ پھول کی خاطر دے رہا ہے مگر کانٹوں کو بھی پانی پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ پتوں کو بھی پانی پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ اہل بیت کے صدقے میں اللہ ساری دنیا کو کھلا رہا ہے۔